غلطیاں ہمارے اندر بہت ہوتی ہیں۔ خوش قسمتی کی بات ہے، خوش بختی کی بات یہ ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ اب تک معاملات میں، عبادات میں، ہماری معاشرت میں، ہماری معیشت میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ان کی اصلاح کریں۔ اللہ کے حقوق پامال ہوئے، ان کو ادا کریں۔ بندوں کے حقوق ہم نے چھینے، ان کو واپس لوٹائیں۔ حق تلفی کی، اس کی تلافی کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انفرادی سطح پر سوچنے کی ہیں اور ہر آدمی کے سوچنے کی ہیں۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جو اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے قبل اپنا محاسبہ کر لو، جب محاسبے کے لیے تمہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ خود اپنے محاسب بنو۔ توبہ بھی ایک لحاظ سے محاسبہ ہے، اپنا جائزہ لینا، پھر اللہ کے سامنے جو جانتا ہے سب کچھ، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، پروردگار میں آ گیا ہوں۔ پر جب بندہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ایک تمثیل کے ذریعے سے جو سمجھنے والی اور بالکل آسان، اس معاشرے میں اچھی طرح سمجھ میں آ جانے والی تھی، اس تمثیل کے ذریعے سے بات کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ریگستان میں سفر کر رہا ہو، اونٹنی پر سوار ہو، زیادہ سفر اس اونٹنی پر ہو، اور اچانک کسی جگہ پر اس کی اونٹنی وہ اونٹنی سے اترے، اس کی اونٹنی نکیل توڑ کر بھاگ جائے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اور اس کے پاؤں کے نشان بھی ریگستان کی ہوا تیز مٹا دے، اور نہیں معلوم کہ اب اس جانب گئی ہے کہ اس جانب گئی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس جانب چلتا رہوں گا تو آبادی آئے گی یا اس جانب چلتا رہوں گا۔ ریگستان دور تک پھیلا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، اونٹنی نظر نہیں آ رہی، مایوس ہو گیا ہے، بددل ہو گیا ہے، بیٹھ گیا زمین پر، غشی تاری ہو رہی ہے، لیٹا ہوا ہے، خیال کیا کہ بس میں تو یہی دفن ہو جاؤں گا، مٹی یہی میری قبر بن جائے گی۔ تو تھوڑی تھوڑی مٹی اپنی ہمت جمع کر کے ہٹاتا ہے کہ چھوٹا سا گڑھا بن جائے، اور گڑھا بھی نہیں بنا سکتا وہ، لیکن جتنی مٹی ہٹائی ہے وہاں پڑا ہوا ہے، اور اچانک کسی وقت ہوش آتا ہے، کسی وقت بے ہوشی۔ تو ایک مرتبہ ہوش آتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، اونٹنی سامنے آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ اور آپ فرماتے ہیں اتنا خوش ہوگا کہ اپنی اونٹنی کو وہاں پر دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے گا، لیکن اس کی زبان پہ جو الفاظ آئیں گے فرتے مسرت سے، تو اس کو یہ معلوم بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہم انت عبدی وانت ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ اس کا یہی ہے، کہہ رہا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک اور میرا رب ہے، لیکن اس کیفیت میں، اس حالت میں اس کی زبان پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ مسرت کی انتہا ہے، اس میں یہ الفاظ زبان پر آ گئے ہیں۔ فرمایا اس بندے کو جتنی خوشی ہوگی، اور عرب جانتے تھے اس بات کو، ریگستان میں سفر کرنے والے سمجھتے تھے اس بات کو کہ کیا مثال ہے۔ فرمایا اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے اپنی اونٹنی کے مل جانے سے، اللہ کا ایک بندہ، اور بندے سارے اللہ کے ہیں، اس کا ایک بندہ نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی ہے، لیکن ایک بندہ بھی اس کے لیے اتنا اہم ہے کہ اس کا ایک بندہ جو بھٹک گیا تھا وہ واپس اس کے در پہ آ گیا، تو اس بدو سے زیادہ اللہ کو خوشی ہے اپنے بندے کے آ جانے کی۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ باز آ ہرچ ہستی باز آ، کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ہی درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ جو کچھ بھی گناہ کر بیٹھے ہو واپس آؤ، یہ ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ چکے ہو پھر بھی واپس آؤ، واپس پکارنے والا پکار رہا ہے۔ ایک شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، حضور کے دور میں، پھر خیال گزرا میرا اسلام قبول نہیں ہوگا،
کئی مرتبہ دل میں سوچا، بے قرار رہتا تھا، مضطرب رہتا تھا، راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، مسلمان ہو جاؤں، مدینہ جاؤں، پھر خیال آتا کہ میرا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ بس اس پریشانی میں وقت گزر رہا تھا کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی شروع میں، سورہ زمر کی آیت، کسی کی زبان سے، کسی پڑھنے والے کی زبان سے سنی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہا کیا کہہ رہے تھے تم، کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، جھوم اٹھا، اچھلا، اس نے کہا یہ آسمان سے میرے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تو اس نے میرے ہی لیے نازل کی ہے۔ چل پڑا، مدینہ میں حاضر ہوا، حضور کی خدمت میں پہنچا، اور آپ نے پہچان لیا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا۔ احد کے میدان میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور پھر حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں بڑے بڑے غم آئے، لیکن اس موقع پر جو آپ کا غم تھا، اتنا غم آپ کو کبھی نہیں ہوا، اور اس موقع پر آپ نے جو الفاظ کہے تھے وہ ویسے الفاظ کبھی نہیں کہے۔ تو جب آیا سامنے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ کیا جواب ملا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارا اسلام قبول کیا۔ درگہ ما درگہ نومیدی نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور فرمایا کیا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو یہ نہیں کہہ سکا کہ ہاں۔ کہا جی آپ نے ٹھیک فرمایا، صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تیرا اسلام، تیرا ایمان، تیرا رجوع اللہ اور اللہ کے رسول کو قبول ہے، لیکن تو مدینہ میں رہائش اختیار نہ کر، میری زندگی میں مدینہ میں نہ رہنا، میرے بعد بے شک آ جانا، لیکن میری زندگی میں مدینہ میں سکونت اختیار نہ کرنا۔ جب تم میرے سامنے آ جایا کرو گے تو وہ منظر مجھے یاد آ جایا کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بارے میں میرے دل میں کبھی کوئی ذرا سی رنجش بھی پیدا ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور پروانہ شمع کو چھوڑ کر چلا گیا، اور بڑا مشکل ہوتا ہے پروانے کے لیے شمع کو چھوڑ کے چلے جانا، چلا گیا، حکم تھا، حکم کے بندے ہوئے ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے کہ جو کہے کہ مجھے عشق ہے اور بات نہیں مانتا، عشق تو یہی ہے کہ اشارہ ابرو کو بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور حضور کی رحلت کے بعد پھر مدینہ میں حاضر ہوئے، اور کہاں حاضر ہوئے؟ ابو بکر صدیق کے قدموں میں۔ کہا کہ امیر خلیفہ رسول میں حاضر ہو گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے کوئی حکم دیجئے۔ میرا اسلام تو قبول ہو گیا تھا، لیکن وہ داغ تو میرے اوپر موجود ہے، میں محسوس کرتا ہوں وہ داغ تو موجود ہے۔ تو کہا داغ دھونے کا وقت آ گیا ہے، یہ اکرمہ کا لشکر جا رہا ہے مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر، جاؤ شامل ہو جاؤ۔ فوراً دوڑتا دوڑتا شامل ہو گیا، اور دل میں یہ تمنا تھی کہ میرا داغ دھل جائے۔ توبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو تلافی کرنے کا راستہ ہے وہ عمل، اچھے عمل کرنے کا راستہ ہے، عزیمت کا راستہ، سبقت فی الخیر کا راستہ۔ تو مسیلمہ کذاب کو اسی صحابی نے جا کر قتل کیا تھا، اور پھر اس روز سجدے میں گر کے اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیرے بہت بڑے ایک مجاہد بندے کو احد کے میدان میں اپنے اس خنجر سے شہید کیا تھا، آج تیرے نبی کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے اسی خنجر سے قتل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں آنے کا راستہ تو کھلا ہے، لیکن جن لوگوں نے مثالیں قائم کی ہیں وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ زبان کی بھی ٹھیک ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا، لیکن اس کے بعد عمل۔ تو صاحبو آج کا دن پوری قوم کے لیے یہی پیغام ہے، ایوان اقتدار سے لے کر جھونپڑے تک، سیاسی جماعتوں سے لے کر مذہبی دینی جماعتوں اور شخصیات تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، علماء سے لے کر ان پڑھ لوگوں تک، سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم رجوع اللہ کی طرف کریں، اپنا جائزہ لیں، اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے سبقت الی الخیر یہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔